السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد بھائی آپ نے تو میسج کیا نہیں آؤں گا میں. جی میں نے کہا میسج کیا ہے جی. نہیں کیا. نہ جی نہ میں نے تو نہیں کیا جی میسج. اچھا وہ بلال صاحب کا تھا پھر. جی شاید ان کا ہوگا پھر. اچھا ان کا. جی چلیے آج مفتی سہیل صاحب بھی نہیں ہے. اچھا جی. جی جی ٹھیک ہے سر پھر ٹھیک ہے. ان کے پھر میں پہلے کلاس لے لوں. جی جی ٹھیک ہے جی. ویلکم. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی حاضری بہت تھوڑی ہوتی ہے بھائی, کیا وجہ ہے اس کی؟ جی پتہ نہیں واقعی بہت غائب ہوتے ہیں حضرات روزانہ. کافی دنوں سے یہ مسئلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا. اے ایمان والو, جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا تم انہیں ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اولیاء. اولیاء مفعول بھی آ گیا نا. اے ایمان والو تم دوست نہ بناؤ. کن کو دوست نہ بناؤ؟ الذین اتخذوا دینکم ہزوا, جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا, ولعبا کھیل بنا لیا, من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان لوگوں میں سے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی, والکفار اور کفار میں سے جو بھی کافر ہوں, یہ عام ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ یہودی ظاہراً تو مسلمان ہو گئے, باطناً اسلام کے مخالف تھے, اور کچھ سادہ مسلمان یہودیوں کو سچا مسلمان سمجھتے تھے, تو اس کی وجہ سے ان سے گہرے تعلقات تھے. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, جس کا ذکر ہم کل کے سبق میں بھی کچھ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے دوستی کرنے سے منع کیا. کفار سے مراد مفسر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا المشرکین, مشرک مراد ہے, لیکن چونکہ قرآن پاک میں کفار کا لفظ عام آیا, کسی بھی زمانہ کا کوئی بھی کافر ہو اس سے دلی دوستی سے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں منع کر دیا. گہرے تعلقات, دلی دوستی, ایک دوسرے کی مجبوری بن جانا, اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا. ایسے تعلقات کہ وہ آپ کے اندر کی باتوں سے واقف ہونے لگیں, اللہ رب العزت نے اتنا قریب کافر کو کرنے سے منع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اندر کی قوت ایمانی کو مخاطب کیا گیا. خود کو ایمان والے سمجھتے ہو تو پھر اس حکم پر عمل کیجئے. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا, محذووا یہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے, محذووا بھی, دین کو انہوں نے ایسا بنا لیا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. ولعبا اور کھیل بنا لیا. من مفسر فرماتے کہ یہ من بیانیہ ہے, اور الذین اسم موصول کا بیان ہے. یہ اوت الکتاب من قبلکم جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, والکفار المشرکین بالجر والنصب کہہ کر الکفارہ کے دو اعراب بتلائے, دو قراتیں بتائیں, والکفاری والکفار. اگر تو اس کا عطف ہو الذین پر تو من الکفاری بن جائے گا, اور یا پھر یہ مفعول بھی بن جائے گا. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار المشرکون بالجر والنصب اولیاء دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، بترک موالاتہم ان سے موالات کو ترک کر کے، دلی دوستیاں ترک کر کے اللہ سے ڈرو، دلی دوستیاں کرو گے تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ ان کنتم مؤمنین، دیکھیں پہلے بھی ایمان بعد میں بھی ایمان، ان کنتم مؤمنین بھی ایمان والی صفت پر ابھارنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر تم مؤمن سمجھتے ہو خود کو تو پھر تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ کام منافقین کا ہے، کافروں سے دوستیاں کرنا۔ صادقین فی ایمانکم، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو پھر تمہیں کافروں سے دوستیاں ختم کرنی پڑیں گی۔ اچھا جی، والذین الذین نکال کر بتایا کہ اس کا عطف اذا نادیتم کا عطف پہلے والے اوت الکتاب من قبلکم والکفار اسی پر ہے، اور یہ اسم موصول کے ذریعے یہ بھی صلہ بن جائے گا اس کا۔ یہ جیسے اس کے شروع میں من داخل ہے، اس کے شروع میں بھی من داخل ہوگا، اور انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اذا نادیتم جب تم آواز دیتے ہو، بلاتے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا تو وہ اسے بھی مذاق بناتے ہیں، ولعبا اور کھیل بناتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے، بے وقوف ہے۔ ابن ابی حاتم نے نقل کیا کہ جب مدینہ میں اذان ہوتی تھی تو ایک نصرانی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا تھا کہ خدا اس جھوٹے مؤذن کو چولہے میں ڈالے، آگ میں ڈالے، نعوذ باللہ۔ ایک روز اسی کے گھر میں آگ لگی، خود بھی جلا، اہل و عیال بھی جلے، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ جبکہ تورات و انجیل میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات لکھی ہوئی تھی۔ بدبخت نے گستاخی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت نے اس کی اس گستاخی کا دنیا میں ہی نتیجہ دے دیا۔ تو فرمایا اذ نادیتم اور جب تم پکارتے ہو، دعوتم دعوت دیتے، کیونکہ اذان در حقیقت دعوت ہے، اور بڑا دعوت کا خوبصورت طریقہ ہے، تکبیر ہے، شہادتین ہے، پھر دعوت دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، پیغام ہے اللہ کا، پیغام ہے رسول اللہ کا، اور اذان دینے والا بتلاتا ہے شہادتین کو ذکر کر کے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے، ایک تو بعد والے اعلان کی اہمیت تمہارے دل میں آ جائے کہ وہ اعلان بڑی عالی شان ذات کی طرف سے ہے جو سب سے بڑا ہے، لہٰذا اس کے حکم کو مانو، وگرنہ سب سے بڑے حاکم کی نافرمانی کا وبال بہت سخت ہوگا۔ اس طرح یہ کہ شہادتین بیان کی اس نے، پھر اس کے بعد کہا حی علی الصلاۃ، تو اس نے اپنے عمل سے بتلایا ہے کہ میری بات نہیں ہے، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی وکالت کر رہا ہوں، ان کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ پیغام اللہ کا ہے، حکم رسول اللہ کا ہے کہ او نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو جب تم بلاتے ہو، دعوتم الی الصلاۃ نماز کی طرف، بالاذان اذان کے ذریعے، اتخذوها ہا ضمیر کا مرجع بتایا الصلاۃ، وہ نماز کو بنا لیتے ہیں، ہزوا مصدر ہے، مصدر کا حمل مولانا اس پہ مبتدا پہ جو ہو رہا ہے یہ مبالغہ کے طور پر، کہ انہوں نے مذاق ہی بنا لیا، اس کو مذاق میں مبالغہ کیا، تو ویسے یہ محذوب اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ وَلَعِبَ بِأَن يَسْتَهْزِئُوا بِهَا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، وَيَتَضَاحَكُوا اور آپس میں ہنستے تھے، وہ آپس میں مذاق کیا اذان کا، مذاق کیا نماز کا، مذاق اڑایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اس کے بعد آپس میں ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ذالکہ کا مشارن الیہ بیان کیا، الاتخاذ کہ یہ مذاق بنانا، بانہم اس وجہ سے ہے، مفسر کہتا ہے بسبب انہم، باسببیہ ہے شروع میں، اس وجہ سے ہے کہ قوم لا یعقلون بے وقوف قوم ہے، عقل نہیں رکھتے۔ اگلی آیات کے شان نزول ہے، وَنَزَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَنْ تُؤْمَنُ مِنَ الرُّسُلِ فَقَالَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا الآية فَلَمَّا ذَكَرَ عِيسَى قَالُوا لَا نَعْلَمُ دِينًا شَرًّا مِنْ دِينِكُمْ، یہود نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسولوں میں سے کس پر آپ ایمان رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر، پھر اس کے بعد پوری آیت تلاوت کی، وما انزل الینا الآیہ، مکمل آیت تلاوت کی۔ جب اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی پر پہنچے، قالوا تو یہود نے کہا لا نعلم دینا شرا من دینکم، تمہارے دین سے زیادہ برا دین میں ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔
نعوذ باللہ یہ سب سے برا دین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا اے اہل کتاب تم ہم سے ناراض ہوتے ہو، ہمیں ناپسند سمجھتے ہو، الا ان آمنا باللہ، اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ ویسے حل نافیہ ہے، اللہ کے ذریعے سے نفی اس بات میں بدل جائے گی، اس لیے میں نے ترجمہ اس بات والا کیا۔ وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور اس پر جو ہم پہلے نازل کیا گیا، کہ صرف ہم سے تم اس لیے بگڑتے ہو، ہمارے ساتھ تمہاری ناراضگی کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات پہ بھی، انجیل پہ بھی، زبور پہ بھی، کہ سب اللہ کی طرف سے برحق تھی، منزل من اللہ تھی، ہم انہیں سچا مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ بن مریم کو بھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی، سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھی، اور گزشتہ جتنے بھی اللہ کے نبی، ہم سب کے بارے میں یہ اعتقاد و یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، قابل اتباع ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس لیے تم ہم سے بگڑتے ہو۔ مفسر رحمہ اللہ تعالی نے تنقیمون کا ترجمہ کیا تنکرونا۔ تنقیمون ویسے تنقیمون کے ویسے معنی ہے انتقام لینا، لیکن مراد اس سے تنکرونا ناپسند کرنا ہے یہاں پہ۔ الی الانبیاء وان اکثرکم فاسقون، اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں، حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ عطفن علی ان آمنا، مفسر فرماتا ہے کہ اس کا عطف ان آمنا پر ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے ہم ایمان لے، والمانا، اور آیت کا معنی یہ بن جائے گا کہ ما تنکرون الا ایماننا، تم ہمارے ایمان کو ناپسند سمجھتے ہو، وہ مخالفتکم، تم ہمارے ایمان کو اس وجہ سے ناپسند سمجھتے ہو کیونکہ تم حد سے گزرے ہوئے فاسق ہو، وہ مخالفتکم فی عدم قبولہ، اور تمہاری مخالفت کرنا فی عدم قبولہ، ایمان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہم جو تمہارے مخالف ہیں، تم تو ہم سے اس لیے بگڑتے ہو نا کہ تم فاسق بھی ہو، اور تم اس لیے ہم سے بگڑتے ہو کہ ہم ایمان لائے پہلی کتابوں پر بھی اور رسول اللہ پر بھی، تمہارے بگڑنے کی، ناپسند کرنے کی یہ وجہ ہے۔ جبکہ ہم جو تمہاری مخالفت کرتے ہیں تو ہماری مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ وہ مخالفتکم فی عدم قبولہ، اس ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہم تمہارے مخالف ہیں۔ المعبر عنہ بالفسق، جس کو اللہ رب العزت نے فسق کے ساتھ تعبیر کیا کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، تو حد سے گزرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، لہٰذا یہ فسق تمہارا، اس فسق کی وجہ سے ہم تمہارے مخالف ہیں، اور ہم تمہاری مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے، اور تم مخالفت ہماری اس لیے کر رہے ہو کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ کیسا غلط ہے تمہارا انداز، کیسا غلط ہے تمہارا طریقہ کہ تم ہماری مخالفت صرف اس لیے کر رہے ہو کہ ہم مؤمن ہیں، اور ہم تمہاری جو مخالفت کر رہے ہیں ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے باغی ہو، نافرمان ہو، تو تمہاری مخالفت کرنا تو صحیح ہے، لیکن تمہارا ہم سے ناراض ہونا یہ بلا وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ بالفسق اللازم عنہ، وہ فسق جو اس سے لازم ہے، کس سے لازم ہے؟ ایمان نہ لانے سے، عدم ایمان سے، ایمان نہیں لاؤ گے تبھی تو فاسق بنو گے۔ ولیس ھذا مما ینکر، اور یہ ان باتوں میں سے نہیں، ولیس ھذا مما ینکر، اور یہ ان باتوں میں سے نہیں ہے جس کو ناپسند کیا جائے۔ ہم ایمان لانے والا، ایمان لانا یہ ان باتوں میں سے نہیں ہے جس کو ناپسند کیا جائے۔ جی، قل فرما دیجئے، حل انبئکم بشر من ذالک، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بھی زیادہ شر کی، مصوبتاً، بدلے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک، عند اللہ۔ حل انبئکم، اخبرکم کے معنی میں کیا، میں تمہیں خبر نہ دوں، بشر من اہل ذالک،
اہل ذالک الذی تنقمونہ، جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ لوگ اجر کے اعتبار سے کون ہوں گے اللہ کے نزدیک؟ تم ہمیں ناپسندیدہ سمجھتے ہو اپنے گمان میں، جبکہ اس سے بھی زیادہ سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بدتر لوگ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ فرمایا وَمَن لَعَنَ، دوسرا ہوا مبتدا محذوف ہے، من لعنہ اللہ، وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ابعدہ عن رحمتہ، یعنی اللہ نے اسے رحمت سے دور کر دیا، یہ لعنت کا معنی ہے مولانا، وغضب علیہ، اللہ ان پر ناراض ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے، بالمسخ، شکلوں کو مسخ کر کے، پہلے تو انسان تھے، نافرمانی کی بندر بن گئے، جیسے سورہ بقرہ میں آ گیا کونوا قردۃ خاسئین۔ ومن، یہ اسم موصول ہے، اور عبد الطاغوت، اس میں دو قراتیں مولانا، عبد الطاغوت اور عبد الطاغوت، اور وہ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، اور دوسرا اگر عبود الطاغوت پڑھیں گے پھر اس صورت میں طاغوتی مجرور ہو جائے گا مضافلے ہونے کی وجہ سے، اور عبودہ یہ اس کی عبد کی جمع بن جائے گی، عبد کی جمع بن جائے گی، اور یہ پھر مفعول بھی بن جائے گا، منصوب ہو جائے گا۔ تو مفسر فرماتے طاغوت سے مراد تو شیطان ہے، شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ شیطان کی تو عبادت نہیں کی جاتی، تو اس کا جواب حضرت نے یہ دیا بطاعتی ہی، اطاعت کرنے کے ساتھ شیطان کی، کیونکہ اللہ کی عبادت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی عبادت ہے۔ جب کوئی شیطان کی اطاعت کرے گا اللہ کی نافرمانی میں، جہاں سے اللہ نے منع کیا، یہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، شیطان کی بات مان رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ کہ اس نے شیطان کی عبادت کی۔ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ مجھے کرو، یہ بتوں کو کر رہا ہے، کیونکہ شیطان نے بتوں کی طرف راغب کیا، تو یہ بتوں کو سجدہ کرنا در حقیقت شیطان کو سجدہ کرنے کی طرح ہے۔ مفسر فرماتے وروی فی منہم معنی من وفیما قبلہ لفظہ، اس سے پہلے من اسم موصول آیا، من لعنہ اللہ، پھر لعنہ یہ لعنہ اللہ، لعنہ میں جو ہو یہ واحد کی ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے من اسم موصول کے لفظوں کی طرف، اور پھر اس کے بعد جو ضمیر آئی ہے وغضب علیہ وجعل منہم، یہ منہم جمع کی ضمیر ہے، اسم موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کا صلہ بنتا ہے، صلہ میں ضمیریں ہوتی ہیں جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہیں، ضمیر کا اسم موصول کے مطابق ہونا ضروری ہے، جمع واحد تثنیہ جمع میں اور تذکیر و تانیث میں۔ تو یہاں تو انتشار ضمائر ہے کہ ایک واحد کی ضمیر لوٹ رہی ہے پھر جمع کی ضمیر لوٹ رہی ہے، تو مفسر نے اس کا جواب دیا جو پہلے بھی ہم 2 3 بار 4 بار پیچھے بتا چکے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے ضمیر واحد کی ہے، اور جمع کے اعتبار سے ضمیر معنی کے اعتبار سے ضمیر جمع کی ہے، تو لفظ من کے لفظوں کی رعایت بھی کی گئی اور معنی کی بھی، اور ایسا کلام عرب میں ہوتا ہے۔ اس کا مصداق کون ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت، اس کا مصداق ہے یہودی۔ وفی قرات بضم با، اور ایک قرات کے اندر با کے ضمہ کے ساتھ ہے عبودہ و اضافتہ الی ما بعدہ، پھر اس صورت میں یہ مضاف ہوگا اپنے ما بعد کی طرف، اسم جمعین، یہ اسم جمع ہوگا لعبد، لعبد عبد کے لیے، ونصبہ بالعطف علی القردۃ، اور اس کا پھر عطف ہوگا قردۃ پر، وغضب علیہ، اللہ اس پر ناراض ہوا، وجعل منہم القردۃ وخنازیر وعبد الطاغوتی، عبود الطاغوتی، جی۔ اولئک شر مکانا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مقام کے اعتبار سے برے ہیں، تمیز لأن مأواہم النار، یہ مکان، یہ تمیز واقع ہوگی شرن سے، اور اس کا معنی اللہ رب العزت نے ان کو برا کیوں کہا؟ اس وجہ سے علت اس کی یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بہت اور گمراہ ہے سیدھے راستے سے، طریق الحق، وَأَصْلُ سَوَاءِ الْوَسْطِ، اور سوا جو اصل ہے مولانا یہ وسط ہے، سوا کا معنی درمیان، تو درمیان سے بھی جو بھٹک جائے وہ تو بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ وَذِكْرُ الشَّرِّ وَأَضَلُّ فِي مُقَابِلَةِ قَوْلِهِمْ لَا نَعْلَمْ دِينًا شَرًّا مِنْ دِينِكُمْ، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرٌ اور اضل، اسم تفضیل، اس میں مبالغہ والا معنی پایا جا رہا ہے، تفضیل کا مفضل علیہ ہونا ضروری ہے،
جب یہ کہا گیا کہ اضلوا عن سواء سبیل، زیادہ گمراہ، تو پھر مفضل علیہ مسلمان ہیں، تو مطلب مسلمان بھی تھوڑے گمراہ تو ہیں۔ اولئک شر مکانا، بہت برے ہیں مقام کے اعتبار سے یہودی۔ کس کے بہت برے؟ تو کم برے بھی تو ہیں کوئی، وہ کم برے کون ہے؟ کم برے مسلمان، کیونکہ بات پیچھے مسلمان اور ان کی ہو رہی ہے۔ تو مفسر رحمہ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ یہ اسم تفضیل والے معنی سے یہاں خالی ہے، اور یہاں مقابلتاً ذکر کیا گیا ہے کلام، کیونکہ اس سے پہلے یہود خود کہہ چکے ہیں لا نعلم دینا شرا من دینکم، ہم نہیں جانتے کسی دین کو تمہارے دین سے زیادہ برا، تمہارا دین زیادہ برا ہے۔ تو اس کے مقابلہ میں کہا گیا تم زیادہ گندے ہو مقام کے اعتبار سے، تم زیادہ گمراہ ہو سیدھے راستے سے۔ تو یہ ازلو مقابلتاً استعمال ہوا، اس کا مفضل علیہ کوئی نہیں ہے۔ اسم تفضیل کبھی کبھی تفضیل والے معنی سے خالی ہوتا ہے، اور مطلب یہ کہ تم بہت زیادہ برے ہو، یہ نہیں کہ ان سے زیادہ برے ہو، مطلب بہت زیادہ برے ہو جگہ کے اعتبار سے، بہت زیادہ گمراہ ہو، بہت زیادہ گمراہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ وَإِذَا جَاءُوكُمُ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا، اور وہم قد خرجوا بھی، اور اسی کفر کے ساتھ واپس نکل گئے۔ یہ منافق ہے یہودیوں میں سے، منافق الیہود۔ قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، وقد دخلوا الیکم متلبسین، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس داخل جب آتے ہیں تو متلبسین بالکفر، یہ متلبسین کے ساتھ متعلق ہوگا کفر، وہ التباس کرتے ہیں کفر کا لباس پہن کے ہی آتے ہیں، اندر سے کافر اور باہر سے مومن، تو التباس کفر کے ساتھ ہے ان کے ایمان کا۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا، اور وہ نکلتے ہیں بھی اسی کے ساتھ، اسی کفر کے ساتھ، من عندکم متلبسین بھی کی ضمیر لوٹے گی کفر کے ساتھ۔ وَلَمْ يُؤْمِنُوا، وہ ایمان نہیں لاتے، کافر آئے کافر گئے، اظہار انہوں نے اسلام کا کیا، منافق ہے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں دل میں، من النفاق، نفاق میں سے، ان کے نفاق سے اللہ واقف ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ تو دیکھے گا ان میں سے بہت ساروں کو، کیونکہ کچھ نیک اچھے لوگ بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے، وہ تھے تو یہودی، لیکن تورات پر ان کا ایمان تھا، اس میں وہ اچھے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ترا کثیر منہم، ان میں سے بہت ساروں کو تو دیکھے گا، یعنی یہودیوں کو، منہم کی ضمیر کا مرجع یہودی، یسارعون یقعون سریعا، وہ تیزی سے جاتے ہیں گناہ کی طرف، دوڑتے ہیں گناہ کی طرف، الکذب جھوٹ، والعدوان ظلم، یسارعون فی الاسم جب کہہ دیا مولانا تو اسم کے اندر عدوان بھی آ گیا، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانا بھی آ گیا، لیکن اس کو بعد میں پھر الگ کر کے ذکر کیا کہ یہ دو گناہ بہت برے گناہ ہیں، اور بہت سارے گناہوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ جب حرام کوئی بندہ کھاتا ہے تو حرام کھانے سے نہ دعا قبول ہو رہی ہے، نہ اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، اندر صحیح مال جائے گا تو پھر باہر بھی صحیح اعمال ظاہر ہوں گے، اندر حرام جائے گا تو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوگی، برے اعمال ہی نکلیں گے۔ جو برتن کے اندر وہی برتن سے نکلے گا، دودھ ہے تو دودھ نکلے گا، پیشاب ہے تو پیشاب نکلے گا، جب اندر حرام جائے گا تو اعمال بھی غلط اور شیطانی صادر ہوں گے، جب اندر حلال جائے گا تو پھر اعمال بھی صالحہ نکلیں گے۔ اور اس طرح حلال و حرام دعا پر بھی مؤثر ہوتا ہے، حلال ہے تو دعا قبول ہوگی، حرام ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی، جیسے مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، ومشربہ حرام، وملبسہ حرام، وغذی بالحرام انا یستجاب دعاہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لباس بھی حرام، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اور اس کے جسم میں غذا بھی حرام کی جا رہی ہے، دعا کیسے قبول ہوگی اس کی؟ انا یستجاب لہ، انا یستجاب دعاہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے الگ کر کے ان دونوں کو اس لیے ذکر کیا، سرکشی ظلم جب کسی پہ کرو گے، کیوں کرو گے؟ تکبر کی وجہ سے تکبر حرام، غصے کی وجہ سے غصہ حرام، حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، سب چیزیں حرام ہیں، اور بہت سارے گناہوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اور ظلم سے پھر لازمی طور پر یہ گناہوں میں، چونکہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت
کفر کی حکومت کو برداشت کرتا ہے، ظلم کی نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ رب العزت جلدی پکڑتا ہے۔ تو ظلم اللہ کے ہاں بہت زیادہ برا گناہ ہے، اس لیے اس کو الگ کر کے ذکر کیا۔ والعدوانی، عدوان، واکلہم السحت، الحرام کالرشا، جیسے کہ رشوت وغیرہ لینا، لبئس ما کانوا یعملون، کتنے برے اعمال ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہودی ان چیزوں کے اندر بہت آگے آگے ہے۔ جی ہاں، تنبیہ ہے ہمیں بھی، گناہوں سے بچو، ظلم سے بچو، حرام مال کھانے سے بچو۔ یعمل ما کانوا یعملون عملهم ھذا، ان کی یہ اعمال ہیں۔ لولا ہلا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کیا ان کو ان کے صوفیاء نے اور ان کے علماء نے۔ ربانیون کا معنی مولانا کل بھی ہم نے کیا تھا، یہاں تھوڑا سا معنی مفسرین کرام نے اس میں تھوڑی تبدیلی فرمائی، اور فرمائی کہ ربانیون سے مراد بعض حضرات کے نزدیک وہ علماء ہیں جو حکام کی طرف سے وظیفہ بھی جنہیں ملتا ہو اور اختیار بھی ہو، یعنی حکام کی طرف سے کوئی نہ کوئی منصب دیا گیا ہے، تنخواہ بھی مل رہی ہے، اختیار بھی ہے، تو وہ ربانیون میں داخل ہوں گے، اور الاحبار کے اندر عام علماء داخل ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے دونوں کو ڈانٹا ہے یہاں پہ، اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ علماء کے لیے آیت بڑی سخت ہے۔ اللہ کہتے ہیں لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکا ان کو علماء نے، ربانیون ربانیوں نے، والاحبار اور احبار علماء نے کیوں نہیں روکا ان میں سے، ان قولہم الاسم، ان کی جھوٹی بات سے، واکلہم السحت، حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ایک ہے مولانا عمل، اور ایک ہے ایک ہے عامل اور ایک ہے صانع۔ عامل اس کو کہتے ہیں جس میں عمل اصل میں وہ ہوتا ہے جس میں ارادہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جو یصنعون میں یصنعون والا معنی ہے، صنع یصنع، تو اس میں ارادہ ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کام کر رہے ہیں اور قصدن کر رہے ہیں تو اس کو صنع سے تعبیر کیا جائے گا، صانع سے تعبیر کیا جائے گا، اور بغیر ارادے کے بھی ہوگا تو عمل تو ہوگا وہ۔ تو ما کانوا یصنعون کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جاننے کے باوجود ایسا کام کر رہے ہیں گناہ کا، انہیں معلوم ہے کہ ہمارا منصب ہے دوسروں کو گناہوں سے روکنا، لیکن نہیں روک رہے۔ ان کا منصب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، لیکن وہ جان بوجھ کے اس کو نہیں کر رہے، تو اللہ رب العزت انہیں ڈانٹ رہے ہیں۔ اور دوسرا، محققین علماء فرماتے ہیں کہ یہ ڈانٹ ان حضرات کے لیے ہے جنہیں اس بات کا گمان ہو، انہیں امید ہو کہ اگر ہم منع کریں گے تو منع ہو جائیں گے، تو پھر ان کے لیے لازمی طور پر منع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ ہم منع کریں گے اور منع نہیں ہوں گے بلکہ ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر اگر وہ منع نہیں کرتے تو پھر انہیں وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، لما ضیق علیہم بتکذیبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور پھر ان پر تنگی کی گئی، قحط، یہ یہودی تھے تو مالدار خناس، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کی وجہ سے انہیں وقتی طور پر قحط کے اندر مبتلا کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے ایسا ہوا۔ مفسر کہتے ہیں کہ لما ضیق علیہم، جب ان پر تنگی کر دی گئی، کیوں؟ بتکذیبہم النبی، انہوں نے نبی کی تکذیب کی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد ان کانوا اکثر الناس مالا، حالانکہ وہ اس کے بعد کہ وہ ان میں سے اکثر لوگ مال کے اعتبار سے بڑے امیر تھے، کشادہ تھے۔ تو جب یہودیوں پہ تھوڑی تنگی آئی تو خناسوں نے کیا کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ان فعل الخیراتی، فعل خیر، یہ ید اللہ مغلولہ مقبوضۃ، اللہ رب العزت کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، ان ادرار الرزق، ان ادرار الرزق علینا، ہمارے اوپر رزق کے دروازے اس نے بند کر دیے، بخل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے، اللہ رب العزت، مفسر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت تو بخل سے پاک ہے، خالی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس پر ارشاد یہ فرمایا، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور وہ ملعون ہوئے، لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یہ مبالغہ ہے۔
اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں نہیں ہیں، یہ تو متشابہات میں سے بات ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن مراد اس سے اللہ کی سخاوت ہے کہ اس کی سخاوت ایسے جیسے کوئی انسان دونوں ہاتھوں سے اپنا مال لٹا رہا ہو، تو اللہ رب العزت بھی ایسے ہی سخی ہے، وہ دونوں ہاتھ سے اپنی نعمتیں نافرمانوں پر بھی فرما برداروں پر بھی اس نے کشادہ کی ہوئی ہیں، کسی کے لیے اللہ نے تنگی نہیں کی ہوئی۔ فرمایا غلت امسکت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند گئے، رک گئے، انفعل الخیرات، نیکیوں سے، دعان علیہم، ان کے خلاف بددعا کرتے ہوئے، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کر دیے گئے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان مبالغتاً فی الوصف بالجود، سخاوت کے وصف میں مبالغہ کرتے ہوئے یوں فرمایا یہ وسنی الید، اور ہاتھ کو تثنیہ ذکر کیا گیا لافادۃ الکثرتی، کثرت کے فائدے کے لیے، اذا غایتم مالا یبذلہ السخی من مالہ ان یعطی بیدیہ، فرمایا کہ اس لیے کہ سخی اپنے مال سے جس چیز کی سخاوت کرتا ہے اس کا انتہائی درجہ یہی ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹائے، اس کا یہی انتہا ہے۔ یونفقو کیف یشاء، اللہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، من توسیع و تضییق، کسی کو تنگ کسی کو زیادہ، سب کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا دے، تو یہ تو حکمت ہی کے خلاف ہے، وگرنہ تو کوئی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، نظام کائنات کیسے چلے گا؟ لا اعتراض علیہ، چونکہ وہ مالک ہے تو اس پر اعتراض نہیں ہے کسی کو۔ ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، اور ضرور بھی ضرور زیادہ ہوں گے، زیادہ کرے گا ان میں سے بہت ساروں کو جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یہ ما انزل الیک من ربک یہ فاعل بنے گا ولا یزیدن کا، کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان کو زیادہ کرے گا، ان میں سے بہت ساروں کو بڑھا دے گا، کس میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ یہ من القرآن، یہ ماں کا بیان ہے۔ تو اگر ہم اس لفظ پورے جملے کا لفظی ترجمہ نہ کریں تو یوں کہہ دیں کہ یہودیوں میں سے بہت ساروں کو قرآن سرکشی میں اور کفر میں زیادہ کر دے گا۔ لِکُفْرِہِمْ بِہِ، اس کی وجہ کیا، زیادہ کیوں کرے گا؟ مفسر نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انکار کرنے کی وجہ سے، جیسے جیسے قرآن آ رہا ہے ان کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، ایک صورت نازل ہوئی اس کا انکار کیا کافر بنے، پھر دوسری صورت نازل ہوئی اس کا انکار کیا تو کفر اور بڑھ گیا، پھر تیسری صورت نازل ہوئی اس کے بھی منکر بن گئے، کفر اور بڑھ گیا۔ تو کفر کی مولانا کیفیت بڑھتی ہے، جیسے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے ویسے کفر کی کیفیت بڑھتی ہے، کمیت کے اندر اضافہ نہیں ہوتا ہے، کیفیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جی، کلما اوقد وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک۔ فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تُخَالِفُ الْأُخْرَىٰ، ان میں سے ہر ایک فرقہ دوسرے کا مخالف ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرَبِ، وہ جب بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، جلاتے ہیں، لحرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتے ہیں۔ جب بھی کوشش کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں کہ مل جل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو حملہ کریں ان پر، تو اللہ رب العزت ان کے دلوں میں بزدلی ڈال دیتا ہے، آپس کی لڑائی جھگڑے فساد اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اتفاق رائے نہیں ہوتا ان کا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ کلما ارادوا ردہم، جب بھی وہ ارادہ کرتے ہیں ردہم، اللہ رب العزت انہیں لٹا دیتے ہیں۔ یسعون فی الارض فسادا، وہ زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد کی، مفسدین بالمعاصی، یہ مولانا فساد مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور بالمعاصی یہ فساد کے متعلق، یہ یسعون کے متعلق ہو جائے گا کہ وہ دوڑتے ہیں زمین میں گناہ کرنے کے لیے، اس فساد کرنے کی حالت میں، اس حال میں کہ وہ فسادی ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین بمعنی انہ یعاقبہم، یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں ساری۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر، واتقوا، اور بچ جاتے، الکفر مفعول بھی محذوف ہے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، ولا ادخلناہم، اور ہم انہیں داخل کرتے، جنات النعیم، ایسی جنت میں جو نعمتوں والی ہے، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر بے شک وہ، اگر ان لوگوں نے تورات و انجیل کو قائم کیا ہوتا، مطلب اس میں احکامات پر عمل کیا ہوتا، بالعمل بما فیہما، ومنہ الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل الیہم، اور وہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من الکتاب، کتاب میں سے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا،
من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو وہ کھاتے اپنے نیچے سے، اپنے اوپر سے، ان سے اوپر سے بارش برستی، نیچے سے غلہ اگتا، ان پہ کبھی بھی تنگی نہ ہوتی، وہ یوں کشادگی کے ساتھ رزق کو کھاتے۔ بِأَن يُوَسِّعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ وَيُفِيضَ مِن كُلِّ جِهَةٍ، ہر طرف سے انہیں یہ فیض ملتا۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہے جو اعتدال پسند ہے۔ مقتصدہ، مقتصدہ تعمل بھی وہم من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے، کہ عبداللہ ابن سلام و اصحابہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ سخت بدعمل ہیں۔ جی مولانا۔ اچھا جی، کیا فرماتے ہیں خاص مجھے؟ جی ٹھیک جیسے ہے۔ آپ کا حکم۔ ابھی وہ نا حضرت پیر بلال صاحب بھی تشریف نہیں لائے، ان کی چھٹی ہے آج، اور مفتی سہیل صاحب بھی، تو مفتی ویس صاحب وہ پڑھائیں گے آپ کو، اور میں خاصہ کلاس کو پڑھا لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام حضرات علماء کرام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ ہمیں علماء بنا دے دی. آمین. بن گئے انشاءاللہ اگلے سال آپ عالم ہیں انشاءاللہ. حضرت بعمل علماء حق. صحیح ہے. انشاءاللہ. حضرت وہ نا کہ لگے تھے نا ویڈیو تھی پچھلے سال لگی ہوئی تو انہوں نے ایک آواز آ رہی تھی میری. جی جی انہوں نے نا حضرت وہ کشتی بنائی ہوئی تھی تو وہ درمیان میں جا کے نا دریا کے ڈوب گئی. ہاں تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ آن لائن ٹریننگ حاصل کی تھی کشتی بنانے والے نے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی نا اس سے. نہیں یہ تو کافی چل رہے ہیں وہ. آپ نے کیسی بات چھیڑ دی. اس طرح کی نا بہت ساری ویڈیو چل رہی ہیں. ایک وہ سیڑھیوں والی چل رہی ہے. وہ سیڑھیاں نا نیچے اترتے ہیں تو وہیں سے اوپر جا رہی ہے. مطلب نیچے اترنے کے بجائے نا اوپر سے نیچے اترو پھر وہ اوپر آ رہی ہے. تو کہہ رہی ہے آن لائن انجینئر ہے. اور بھی نا کافی ساری اس طرح کی چل رہی ہے. وہ جب نظر سے گزرتی ہے نا تو وہ بے ساختہ ہنسی چھوٹ جاتی ہے ان کو دیکھ کے. ہاں جی. وہ واقعی ایسی معاملہ ہے. اسی طرح ڈاکٹروں کا بھی کافی ویڈیو بنائی ہوئی ڈاکٹروں والی نا جس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آن لائن ڈاکٹری کلاس لی ہے انہوں نے. اللہ خیر کرے. اللہ اکبر. چلیے نہیں انشاءاللہ ہم اللہ ایسا معاملہ نہیں فرمائیں گے. بہتر ہوگا اس سے کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. صحیح ہے. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اب تو وہ مذاق چل جاتا ہے نا پھر لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. جو ہاں بلڈنگ جی. اب ٹیڑھی ہو جو کوئی چیز ٹیڑھی ہو اس پہ لکھتے ہیں آن لائن یہ پڑھائی وہ اس کا نتیجہ ہے. صحیح. تو ایسے ہی معاملہ یہ تو. جی الحمدللہ نحمدہ جی ونستعین. باب المسح علی الخفین. کون پڑھے گا جی؟ شیخ عبداللہ پڑھیں گے؟ زاہد بھائی پڑھیں گے؟ جی میں پڑھتا ہوں. جی جیسے آپ کا حکم ہو. یہ ٹھیک ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن شریح بن حانی قال سألت علی بن ابی طالب بن رضی اللہ عنہ عن المسح علی الخفین. حضرت شریح بن حانی فرماتے ہیں کہ میں نے علی کرم اللہ وجہہ بن ابی طالب سے خفین پر یعنی موزوں پر مسح کے بارے میں سوال کیا. فقال تو آپ نے فرمایا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولجالیہن للمسافر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ 3 دن ہیں یعنی 3 ایام 3 دن ہیں اور راتیں ہیں مسافر کے لیے. ویومن ولیلۃ للمقیم اور 1 دن اور 1 رات ہے مقیم کے لیے. اچھا یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے بارے میں یہی منقول ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں جی. بہرحال حدیث متواتر اگر بالفرض نہ بھی ہو تو حدیث متواترہ کے بارے میں بعض کہتے ہیں بعض محدثین کی رائے ہے کہ ہے ہی نہیں.
اور بعض فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے صحابہ جو روایت کرنے والے ہیں نا ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. بعض علماء نے بعض محدثین نے 80 سے زیادہ بتائی ہے اور ان میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں. اسی طرح علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ علماء سلف میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا اس کا. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 70 سے زیادہ صحابہ کو پایا جن کا اس پر عقیدہ تھا. اور ہمارے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو موضوع پر مسئلہ کو جائز نہ سمجھے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اس کی کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ جو حدیثیں تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں نا جتنے اس کے روایت کرنے والے ہیں اس وجہ سے. اور سب سے مشہور قول جو آپ بتاتے ہیں سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ہاں کہہ رہے کہ میں نے موضوع پر جو مسئلہ کرنا ہے نا اس کے جواز کا قائل میں تب تک نہیں ہوا جب تک سورج کی روشنی کی طرح میں نے احادیث مبارکہ کو اس پر نہیں پایا. بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے رخصت ہے، ایک آسانی ہے، ایک سہولت ہے، اور پاؤں کو دھونا یہ عزیمت ہے، یعنی بہتر ہے. سمجھ کے بات کو. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ جی جی اگلی حدیث مبارکہ پڑھیں. عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے غزوہ کیا ہے، یعنی غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قال المغیرہ، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل الغائط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یعنی حاجت کے لیے. قبل الغائب قبل حضرت ہاں قبل جی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے گئے حاجت کے لیے. فحملت ماہو، پس میں نے اٹھایا آپ کے ساتھ اداوتن ایک بنی وہ کیا کہیں پانی کا کوئی لوٹا وغیرہ. جی قبل الفجر، فجر سے پہلے. فلما راجع، جب وسلم جی واپس لوٹے. جالتو احریکو احریکو علی یدیہ، تو میں نے جو ہے ڈالا آپ کے ہاتھوں پر پانی. من الاداوہ، اس برتن سے. اخذ جعل، اور ایک اور فعل تھا نا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ یعنی کہ تسلسل کا معنی بھی دیتے ہیں. کس کا معنی بھی دیتے ہیں؟ تسلسل کا. اخذت احریق، میں نے ڈالنا شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پانی. کس میں سے؟ ٹھیک ہے، وہ جو پانی کا لوٹا جو چھاگل تھی اس میں سے. ہاں جی. فغسل یدیہ، پس آپ نے دھوئے اپنے ہاتھ، ووجہہ، اپنا چہرہ. وعلیہ جبۃ من صوف، آپ پر ایک اون کا جو ہے جبہ تھا. ذہب یحسر عن ذراعیہ، تو آپ اس سے جو جی ہے چڑھانے لگے اپنے ذراع کو، یعنی آستینوں کو.
فضا کے پاس وہ تنگ ہوا کمل جبتی یعنی جو آستینیں تھی وہ آپ کی طرف تنگ ہوئیں، فاخراجہ پاس نکالا اپنے یدئی اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھ کو من تحت الجبتی اپنے جبہ کے نیچے سے، وَأُلْقِيَ جُبَّةُ عَلَى مِنْكَبَيْهِ اور جو جبہ تھا وہ ڈال دیا گیا آپ کے منکبی کاندھوں پر، وغسل اور دھویا اپنے ذراعی اپنے بازوؤں کو، ثم مسح بناصیہ پھر اپنے ناصیے پر مسح فرمایا، وعلی الامامۃ اور امامہ پر، ثم اہویت لانزی خفیہ 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 ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے تو جو ہے اتارنے کے لیے میں جھکا آپ کے موزوں کو، فقال آپ نے فرمایا دعہما چھوڑ دے ان کو، فإنی کیونکہ بے شک میں ادخلتھا ہما طاہرتین کہ چھوڑ دے کیونکہ میں نے داخل کیا تھا ان کو پاک کیجیے، دونوں پاک تھے طاہرتین، فمسح علیہما تو آپ نے مسح فرمایا ان دونوں پر، فراکبا اور آپ سوار ہو گئے، یا ہاں سوار ہو گئے ٹھیک ہے، رقیبت اور میں بھی سوار ہو گیا، فانتہینا الی القوم پس ہم پہنچے ایک قوم تک، وقد قاموا الی الصلاۃ جو کھڑے تھے نماز کے لیے، ویصلی بہم عبد الرحمن کہ ان کو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہاں جی، وقد رکع بہم اور انہوں نے رکوع کیا ان کے ساتھ، رکعتن ایک رکعت کا، فلما حسا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہوا ان کو، ذہبا یتاخرو تو وہ یعنی چلے گئے، نہیں یتاخرو تو پیچھے جب پیچھے ان کو احساس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے دیر کر دی رکوع میں۔ اچھا ذهب يتأخر فأومى إليه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه۔ جی جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادرکہ پائی ایک رکعت ان کے ساتھ، احدى رکعتین، حضرت یہ ذہب یتاخرو کے تو یہی نہیں بنے گا کہ وہ چلے گئے پیچھے، ذهب يتأخر، جی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیٹ پیچھے ہو ہٹنا شروع ہو گئے۔ یہی ہے نا جی، پیچھے چلے گئے، ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ فاوما الیہ فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد رکعتین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، فلما سلم قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، وقمت معه تو میں نے پڑھی ان کے ساتھ، میں بھی کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ، فرکان رکعت پھر ہم نے ایک رکوع کیا ایک رکعت میں، التی سبقتنا جو رہ گئی تھی ہم سے، جی وان ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی اچھا جی، اب ایک تو دیکھیں وضو کا ذکر کیا، نہ کلی کا ذکر کیا، نہ ناک میں پانی کا ذکر کیا، یا تو راوی نے مختصر کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا یا بھول گئے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا یہ کہ منہ کا ذکر کر دیا، منہ کے تو منہ کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس لیے علیحدہ سے ذکر نہیں کیا نا، ہری بات سمجھے۔ دوسرا اللہ کے نبی نے پگڑی پر مسح کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چوتھائی سر کا مسح کر لیا، اس کے بعد پورے سر کے کرنے کے بجائے پگڑی کے اوپر پھیر دیا ہاتھ، تو ٹھیک ہے کیونکہ اصل ادا ہو گیا۔ اچھا جی اچھا جی، اگر یعنی کچھ سر پہ پھیرا کچھ پگڑی پہ، ٹھیک ہے جی، ہاں جی تو اگر
یعنی پگڑی پہ ادا ہو گیا سنت تو یعنی ادا تو ہو رہا ہے نا، پگڑی پہ ہاتھ پھیرنے سے بھی سنت تو ادا ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے دیکھیں تمام سر پر مسح کرنے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی اس سے، ٹھیک ہے. البتہ عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ جو مقتدی لوگ ہیں ان کو دیکھ کر لوگ بھی پھر دوسری چیزیں شروع کر دیتے ہیں نا، اس سے بہت ساری خرافات پھر پھیل جاتی ہیں. دوسرا، اللہ کے نبی نے نماز سے پہلے وضو کیا، تشریف لے کے قضاء حاجت کے لیے، پھر اس کے بعد وضو فرمایا. تو مطلب نماز سے پہلے اس کی عبادت کرنا، اس کی تیاری وغیرہ کرنا یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی جب فارغ ہو کر آئے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی محمد یعنی نماز پڑھا لیں. اللہ کے نبی نے روک دیا. اچھا، بہرحال جو مسئلہ اس سے پتہ چل رہا ہے دوسرا وہ یہ ہے، اگر کوئی رکعت امام کے ساتھ چھوٹ جائے تو کب اٹھنا چاہیے اسے اس کو پورا کرنے کے لیے؟ جب امام سلام پھیر لے. امام شافعی کے نزدیک سلام پھیرنے سے پہلے اٹھنا جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک مکروہ تحریمی ہے سلام پھیرنے سے پہلے اٹھنا. ٹھیک ہے. حضرت یہ امامہ پر بھی مسح ہو سکتا ہے جبیرے کی طرح؟ جی، مسح نہیں ہو سکتا، مسح سر پر ہی ہوگا، لیکن سنت ادا کرنے کی بات کریں. فرض مسح اللہ کے نبی نے کر لیا، پھر اس کے بعد جو سنت مسح ہوتا ہے وہ پگڑی پر ہاتھ پھیر لیا. اچھا، جبیرہ ساری پہ بات تو ہو. سمجھ میں؟ ہاں جی، ہاں جی. جی، کس پر؟ پٹی پر. پٹی پر. جی، ہاں، پٹی پر تو بدرجہ عذر میں ہوگا، ظاہر سی بات، عذر میں ہی باندھی جاتی پٹی، تو وہ تو ہو جائے گا. جی. اچھا، دوسری اور آخری بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام کے آنے کا وقت متعین معلوم نہ ہو کہ وہ امام کب آئے گا، تو کہیں گیا ہوا معلوم کہ بھی مطلب نہیں معلوم کب آئے گا، تاخیر ہو جائے گی، تو پھر مستحب ہے امام کا انتظار نہ کیا جائے، کوئی دوسرا آدمی نماز پڑھا لے. اگر وقت معلوم ہے تو پھر انتظار کرنا مستحب ہے. ہری بات سمجھ میں؟ چلیں جی آگے. الفصل الثانی. الفصل الثانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه رخص للمسافر ثلاثه ایام. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے مسافر کو 3 دن کی، ولیالیا ہننا اور راتوں کی، وللمقیم اور مقیم کو یومن دن کی، ولیلتن اور رات کی. اذا تطہرا جب وہ پاکی حاصل کرے، فلا بھی خفیہ ان یمسح علیہما اور موزے پہنے تو پھر ان پر جو ہے فرمایا مسح کر لے. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال. اچھا جی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد، امام مالک کے علاوہ باقی جتنے جمہور صحابہ و تابعین ہیں، ان سب کے نزدیک موضع پر جو مسح کرنا ہے نا اس کی ایک مدت اور ایک وقت طے ہے. ٹھیک ہے، جیسے 3 دن اور 3 راتیں بتائی نا مسافر کے لیے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. لیکن امام مالک اور امام ابو داؤد کہہ رہا ہوں، سوری، امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک مدت مقرر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب ایک مرتبہ موزہ پہن لیا جب تک چاہے مسح کر سکتے ہیں. ہماری دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، ترمذی کی روایت ہے یہ
हमने तिरमिजी में थोड़े दिन पहले पढ़ी थी। पूरी हदीस लविस तज़दनाहु लज़ादना, अगर हम जाति का सवाल करते तो अल्लाह के नबी ज्यादा कर देते हमारे लिए। तो मतलब ये है जाति का हमने सवाल नहीं किया लेकिन अल्लाह के नबी ज्यादा कर देते। हम ये कहेंगे भाई जब ना सवाल किया ना ज्यादा हुई तो फिर ज्यादा क्यों कर रहे हो। या ये कह लीजिए कि ये तो सहाबी का कौल है ना, अगर हम जाति का सवाल करते तो अल्लाह के नबी ज्यादती कर देते। ठीक है, तो हम ये कहते हैं ये सहाबी का अपना जन है, अपना गुमान है। चलिए आगे। عن صفوان بن أسطال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزي خفافنا ثلاثة أيام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ جب ہم کننا مسافرن مسافر ہوں تو اللہ ننزیا خفافنا ثلاثة أيام، تو نہ اتارے ہم اپنے موزے 3 دن ولیالی ہن اور 3 راتیں، الا جی آگے، من جنابتن، یہاں تک کہ جنابت میں ہوں تو، مگر جناب سے، جی، ولیکن من غائتن و بولن و نومن، ہاں البتہ پاخانہ یعنی غائط اور بول پیشاب اور نوم یا نیند ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ وعن المغیرہ جی بن ٹھیک ہے۔ شعبہ قال، جنابت یعنی غسل کے لیے موزے اتارنے پڑیں گے، سمجھ کے بات کو، صرف یہ وضو کے لیے ہے۔ جی وعن المغیرہ بن شعبہ قال رضی اللہ عنہ جی وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہ میں نے وضو کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں، فمسح علی الخف، پھر آپ نے مسح فرمایا موزوں پر، واسفلہ، اور اس کے نیچے والے سے پر۔ جی اب یہ ایک مسئلہ آگے نیچے کا، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک صرف موزوں کے اوپر مسح کرنا ہے، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اوپر تو مسح کرنا فرض ہے، نیچے سنت ہے۔ ہماری دلیل وہی ہے جو حضرت علی کی روایت ہے، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موزوں کے اوپر مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کیا جاتا، لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر مسح کرتے دیکھا، اور بھی روایات ہیں۔ جی وعنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین، اور جوربین پر مسح فرمایا، والنعلین، اور جوتوں اور نالین پر یعنی جوتوں پر۔ جی چلیں آگے، یہ بتاتا ہوں۔ وعن المغیرہ رضی اللہ عنہ قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع فرمایا خفین پر یعنی موزوں پر، فقلت، میں نے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ نسیتا، بھول گئے آپ کیا؟ قال بل انت نسیت، فرمایا نہیں بلکہ تو بھول گیا، بہذا امرنی ربی عز وجل، بلکہ مجھے تو یہی حکم دیا ہے میرے رب عز وجل نے۔ وعن علی انہ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو کان الدین بالراج لکان اسفل، ہوئی حدیث آگئی جی، اسفل الخفی اولا بالمسی من اعلی، کہ اگر دین رائے کتاب ہوتا تو پھر نیچے والے حصہ اوپر کی بجائے مسح کیا جاتا اس پر۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمسی علی ظاہر خفی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کے ظاہر اوپر والے سے پر یعنی پشت پر مسح فرماتے تھے۔ دیکھیں اب یہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، جرابوں پہ مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، فلاں قسم کا کپڑا ہے، فلاں قسم کا چمڑا ہے، فلاں قسم کی جراب ہے جس میں پانی نہیں پار ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات یاد رکھیں، 4 چیزیں ہیں، 4 شرائط ہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک یہ کہ
بغیر باندھے وہ خود ہی پنڈلی سے چمٹی رہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اتنی مضبوط ہو 2 سے 3 میل مسلسل اس کے ساتھ چلنا ممکن ہو۔ تیسری شرط یہ ہے پاؤں کی کھال نظر نہ آئے اس میں سے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے پانی اندر نہ پہنچتا ہو۔ یہ اس قسم کی جراب کو کہا جاتا ہے یا موزے کو کہا جاتا ہے جس کو سخین کہتے ہیں۔ دوسری رقیق ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، جو بھی اس کے بالکل الٹ ہے۔ بہرحال اس طرح مختلف اس کے اقسام بتائی ہیں، مجلد، منعل، مجرد، تو یہ تقریباً 6 قسمیں بن جاتی ہیں۔ مجلد کہتے ہیں کہ جس پر چمڑا چڑھا ہوا ہو، یعنی چمڑے کی بنی ہوئی ہو، یوں کہہ لیجیے۔ منعل کہتے ہیں جوتے کی جتنی مقدار ہوتی ہے نا اتنی مقدار اس پہ چمڑا چڑھا ہوا ہو۔ مجرد کہتے ہیں جس میں چمڑا، خالی کو کہتے ہیں جس میں چمڑا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ جتنی اقسام بنتی ہے نا، اگر جراب مجلد ہو، چمڑا چڑھا ہوا ہو، یا منعل ہو یعنی جوتی کے برابر اس پہ چمڑا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ سخین ہو یعنی جو میں نے بتائی جس میں 4 شرائط ہیں، یا رقیق ہو، پتلی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، صاحبین، امام احمد، امام شافی، امام اسحاق، سفیان ثوری، ان سب کے نزدیک بالاتفاق اس پر مسح جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر مجرد ہے یعنی چمڑا نہیں چڑھا ہوا اس پہ، اور رقیق ہے، پتلی بھی ہے، تو پھر بالاتفاق ان کے نزدیک مسح ناجائز ہے۔ لیکن صاحبین امام شافی اور امام احمد یہ ایک چیز میں الگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر مجرد ہو لیکن سخین ہو یعنی جس میں 4 وہ شرائط پائی جا رہی ہو، چاہے پتلی لیکن وہ 4 شرطیں اس کے اندر ہوں، تو پھر وہ کہتے ہیں پھر بھی مسح جائز ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، مسح پھر جائز نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جوربین پر مسح ناجائز ہے ہر حال کے اندر۔ یہ جو 6 کی 6 قسمیں ہیں ان میں جی آگے باب التیمم جی۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس، فضیلت دی گئی ہمیں لوگوں پر، بصلاح 3 باتوں کی وجہ سے۔ جی جعلت صفوفنا کصفوف ملائکہ، ہماری صفیں بنائی گئی ہیں ملائکہ کی صفوں کی طرح۔ وجعلت لنا الارض کلھا مسجدا، اور ہمارے لیے زمین پوری کو بنا دی گئی مسجد۔ وجعلت تربتھا لنا طہورا، اور تربت مٹی بنا دی گئی زمین کے ہمارے لیے پاک کرنے، پاک کرنے والی، یہ جی پاک کرنے والی۔ اذا لم نجد الماء، جب ہم پانی نہ پائیں۔ چلیے حضرت یہاں تو مٹی کو طہور کہا گیا ہے جی، تو ہم نے تو پڑھا تھا کہ ہاں پانی طہور ہے، ہم اس لیے نیت کرتے ہیں ہاں مٹی بھی طہور ہے۔ اچھا، یہ تیمم کا باب شروع ہو گیا، یا پڑھ لیں یا بس کریں اتنا؟ کافی ہے جی۔ چلو اس کو رہنے تو، یہ مسئلہ تیمم کا تفصیلی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کل پڑھ لیں گے، جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ چلیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ بات اللہ چھٹی تھی آپ؟ وبرکاتہ۔ وعلیکم ہاں مزے سوئے۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ آج ہم نے کہا جلدی چھٹی دے دیں، آپ نے آن لائن کی فضیلت اتنی اچھی سنائی ہے۔ صحیح۔